فرمایا ایوقبل المخبین علی الارض المجدین ایوقبل المخبین علی الارض المجدین کما انتم کذا کنا کما نحن تقولون. تکبر سے چلنے والے او گھڑ سوار ذرا عاجزی سے چلنا کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کبھی ہم بھی تیری طرح غرور کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے. آج تو ہماری مٹی کو روند کر چلا جا رہا ہے، لیکن یہ نہ بھول کہ تجھے بھی یہیں آنا ہے. آج جس طرح ہماری مٹی پلید ہو رہی ہے تم نے بھی یہیں آنا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جوان کہتا ہے امیر المومنین رگوں میں ذرا گرم گرم خون دوڑتا ہے، جیب بھی بھری رہتی ہے، شباب اور جوانی ہے، ذرا غرور آ جاتا ہے طبیعت میں، بتائیے میں اس کا کیا علاج کروں؟ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا میرا مرید بن جاؤ، کہا کر. یہ جس طرح اجمی فنکاروں نے دکانیں کھول رکھی ہیں نہیں، فرمایا روزانہ قبرستان چلے جاؤ کر، روز نہیں جا سکتے ہو تو ہفتے میں ایک بار چلے جاؤ کر، ہفتے میں بھی نہیں جا سکتے ہو تو مہینے میں ایک بار چلے جایا کر، قبرستان میں جا کے دیکھا کر کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. جو روزانہ کپڑے بدلتے تھے ان کا کفن بھی خاک میں مل چکا ہے، جو سپرے اور پرفیوم کرتے تھے معطر رہا کرتے تھے ان کے جسم پر کوئی مٹی ہٹانے والا نہیں. ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا، مشیم چلن تھا، جب قبر کہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. میرے عزیز دوستو، قرآن جسے حکیم کہے، قرآن جسے دانشور کہے، وہ کبھی ان چیزوں کو زندگی کی منزل نہیں بناتا. یہ چیزیں ضروریات زندگی تو ہیں لیکن مقصد زندگی نہیں. اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا لخت جگر، جاگیریں، محلات، سونے چاندی کے ڈھیر اور ہیرے جواہرات میں نے تیرے لیے یہ جمع نہیں کیے، تیرے لیے تو میں حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں. حکمت کا ایک بول، ایک زرنین قول، اس کے تقاضے پورے کر دینا، تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا. فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہنے لگے لخت جگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑی بے وفائی ہے، ظلم عظیم ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، اعلان عام، کہ مشرکین سے اللہ بھی دور ہے، رسول بھی دور ہے، شرک کرنے والوں سے رب بھی بیزار
بیزار ہے اس کا محبوب بھی بیزار ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے غلاظت ہیں، پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد مشرکین میرے گھر میں نہ آیا کریں، مسجد حرام میں ان کا داخلہ بند ہے۔ گھر میں غلاظت صاف کی جاتی ہے کہ نہیں؟ غلاظت کو گھر میں صاف کرتے ہو کہ نہیں؟ جب تم اپنے گھر میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو رب اپنے گھر میں غلاظت کیوں برداشت کرے؟ رب نے شرک کرنے والوں پر مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگائی تھی، وہ پابندی جاری تھی اور جاری ہے۔ کل بھی داخلہ بند تھا، آج بھی داخلہ بند۔ داخلہ بند ہے کہ نہیں؟ عاشق بنے پھرتے، عاشق جی دیکھو نا جی، ہم نعرے رسالت لگاتے ہیں جی، ہم تو عاشق ہیں۔ میں نے کہا اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے۔ مدینہ میں جن کا داخلہ بند ہو، مدینہ تو کسوٹی ہے، سونا پرکھا جاتا ہے نا کسوٹی پر، ایمان پرکھا جاتا ہے مدینے میں۔ صاحب ایمان مدینے میں جا کے کھرا ثابت ہوتا ہے، صاحب ایمان مدینے میں جا کر خوش ہوتا ہے، مدینہ اسے قبول کرتا ہے، مدینہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ کچھ پر تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہیں جنت البقیع میں سلا دیتا ہے۔ احسان لائی ظہیر پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ ہاں ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا، عشق و مستی کے سفر میں ہمارا ہم سفر تھا،